ہوا نفاس، آئین ہند کا تھا اسی دن ہوا نفاس، اس دن کی یادگار ہے 26 جنوری۔ جناب صدر، معزز سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام بشرا ہے اور میں درجہ ہفتم کی طالب علم ہوں۔ آج ہم سب اپنے ملک ہندوستان کے 77ویں یوم جمہوریہ کا جشن منانے کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے جمہوری نظام حکومت کا آج ماضی کی تمام تر کوتاہیوں اور خامیوں کے باوجود سنہری امیدوں اور روپیلے خوابوں سے سجا ایک ایسا دور شروع ہو رہا ہے جس کا خیال دلوں کو جوش سے بھر دیتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1957 کی یوم آزادی تک ہمارے ملک کو آزاد کرانے میں تمام مذاہب کے افراد نے مل جل کر حصہ لیا، اور انہی نفوس قدسیہ کی قربانیوں کے باعث ہندوستان غلامی کے زنجیروں سے آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن یہ آزادی بنا آئین کے ایسی ہی تھی جیسے روح کے بنا جسم۔ لہٰذا ہندوستانی رہنماؤں نے اس مختلف مہذب اور تہذیب والے ملک کو آزاد کرانے کے لیے آئین سازی کا مشکل کام شروع کیا، جسے پارلیمنٹ نے پاس کیا، اور 2 سال 11 مہینے 18 دن مختلف آئین کا مطالعہ کرنے، مسلسل ڈسکشن، ڈیلیبریشن، ڈرافٹنگ اور ڈیبیٹس کے بعد آئین ساز اسمبلی کی ڈرافٹنگ کمیٹی نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی قیادت میں کام کو مکمل کیا، اور اس کے ساتھ ایک ایسا آئین وجود میں آیا جو ہندوستان کی مقصد آزادی میں مکمل طور پر عکاسی کرتا ہے۔ اور یہ ہم طلبہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ملک کو نجات کا راستہ دکھائیں، اور یقین جانیں کہ نجات کا راستہ اسی ادارے کے بانی جناب احمد صفی انصاری صاحب کی تعلیمات سے ہو کر گزرتا ہے۔ یعنی ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہوگا، ملک کے لیے اعلیٰ امتحانات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا، سیاسی سمجھ، سیاسی شعور پیدا کرنا ہوگا، تبھی ہم ان پرآشوب حالات کا ڈٹ کر سامنا کر سکیں گے، کیونکہ تعلیم ہی وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے عالم میں انسانیت کے منظر نامے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم طلبہ ہی آنے والے کل کے ہندوستان کا درخشاں سورج ہیں جو اپنی روشنی اس کے وقت پر بھیجیں گے۔ میں ان مصروں کے ساتھ اپنی مختصر سی تقریر کا اختتام کرتی ہوں کہ ہر دور میں بشر کی ضرورت ہے اتحاد، کہ ہر دور میں بشر کی ضرورت ہے اتحاد، وجہ شرف ہے باعث عظمت اتحاد، وجہ شرف ہے باعث عظمت اتحاد، فخر بشر ہے نازش ملت اتحاد، فخر بشر ہے نازش ملت اتحاد، سب سے بڑی سماج کی طاقت ہے اتحاد، کہ جو قوم متحد ہوئی بیدار ہو گئی، کہ جو قوم متحد ہوئی بیدار ہو گئی، جو منتشر تھی دہر میں وہ کھار ہو گئی۔ شکریہ۔